اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد۔ اچھا جی، ایسے ہی میں ایک دن پڑھ رہی تھی تو کچھ چیزیں میرے نظر سے گزریں کہ سورہ ملک، اس کی افادیت کے حوالے سے میں پڑھ رہی تھی تو اس کی بہت زیادہ قرآن پاک کی کلام کی تو ہر لفظ کی ایک ایک حرف کی اتنی افادیت اور برکات ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن کچھ چیزیں جو خاص مقام پہ، خاص وقت پہ، خاص ٹائم فریم میں پڑھنے کو کہا گیا ہے، اس کی بھی بڑی ہی افادیت ہے۔ اور خاص طور پہ جمعے کے دن سورہ ملک پڑھنا یہ بہت ہی قابل رحمت ہے۔ ایک تو یہ آپ کے زندگی کے مسائل، آپ کے دکھ درد دور کرتا، اور زمانے میں جو آپ کی زندگی میں دکھ آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، ناگہانی آ جاتی ہے، ایک تو وہ آپ کو اس سے یہ بچاتا ہے، اور نہ صرف اس دنیا میں، آخرت میں آپ کی قبر میں آپ کو سورہ ملک آپ کے لیے روشنی کا باعث بنتی ہے، آپ کی قبر کو روشن کرتی ہے، ہوادار کرتی ہے۔ تو سورہ ملک کو اپنی زندگی کا آپ محور بنا لیجئے، خاص طور پہ جمعے کے دن آپ اس کو پڑھیے اور اس کے فضائل سے فائدہ اٹھائیے۔ اب اگر ہم زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی عبادتیں اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی بہتری کے لیے پڑھ لیا کریں تو ہم بہت سارے مسائل سے اور مشکلوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو ضرور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ جمعے کے دن سورہ ملک آپ پڑھیں اور اپنی دنیا کی بھی مسائل کے لیے دعا کریں اور آخرت کی بھی بہتری کے لیے۔ میں بات کر رہی ہوں نا قبر کی، کہ قبر میں آسانی کے لیے دیکھیے، ہم اپنے جتنا زندگی کا ایفرٹ کرتے ہیں نا، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، نہ ہم اپنی صحت کی پرواہ کرتے ہیں اور رزق کے پیچھے بھاگے جاتے ہیں، اور ہماری ضروریات اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہم ان کو اور خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ان کو پورا کرنے کے لیے، پھر اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم بہت زندگی کی پوری بھاگ توڑ، ایک دفعہ جب ہم تھک کر بیٹھتے ہیں، یا بڑھاپا آ جاتا ہے، یا بیماری آ جاتی ہے، یا ہمارا آخری وقت قریب آ جاتا ہے، تو پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ یار یہ پوری زندگی گزر بھی گئی، ہم نے گزار بھی دی اور پتہ ہی نہیں چلا، ہم نے تو سکھ کا سانس ہی نہیں لیا، اپنے پیاروں کو ٹائم ہی نہیں دیا، کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا جو ہمارے لیے آسانی کا باعث بن سکے، ایسا کام ہی نہیں کیا جو جب قبر کے اندھیرے میں ڈال دی جاؤں گی یا ڈال دیا جاؤں گا، اور جب کوئی مدد کو نہیں آئے گا، جس کے لیے، جن اہل و عیال کے لیے ہم ساری زندگی حرام حلال ایک کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، سب کو بھول بھال کے بس اسی دنیا کو اپنا مقصد سمجھ کے اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، تو جب سب قبر میں ڈال کے جاتے ہیں تو پیچھے سے مردہ بہت آوازیں دیتا ہے کہ کوئی تو رک جاؤ، میرے اس تنہائی کا کوئی تو ساتھی بن جاؤ۔ تب کوئی بھی ساتھی نہیں بنتا، سب اہل و عیال کا سفر آپ کے ساتھ قبر تک ہی ہے۔ ہاں، اگر کوئی ساتھی ہے تو وہ آپ کے اعمال ہیں، وہ نیکیاں ہیں جو آپ نے دوسروں کے ساتھ کی، وہ وقت ہے جو آپ نے انسانیت کی خدمت کے لیے گزارا، اور وہ وقت ہے جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کو یاد کر کے اور اسے کلام پاک کو پڑھتے ہوئے گزارا۔ آپ کو پتہ ہے کلام پاک، قرآن پاک کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کا مطلب ہے لڑنے والی کتاب۔ جو اس کو محبت سے اس کی قرأت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے، یہ روز حشر اپنے قاری کے لیے، اپنے پڑھنے والے کے لیے، اپنے سے محبت رکھنے والے کے لیے روز حشر اللہ کے دربار میں لڑے گی، آپ کے لیے آپ کی وکالت کرے گی کہ یہ میرا قاری ہے، یہ مجھے عقیدت سے پڑھتا تھا، یہ مجھے سمجھ کے پڑھتا تھا، اور نہ صرف پڑھتا تھا، اس پہ زندگی میں عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتا تھا، اپنی زندگی میں وہی طریقہ کار اپناتا تھا جو اس میں لکھا تھا، جو رب تیرا حکم تھا۔ تو یہ ایسی نعمتیں، ایسی چیزیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم قرآن پاک کو غلاف میں اچھے سے لپیٹتے، ہم اس کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ ہم اس کو ہاتھ لگانا بھی احترام کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم اچھے سا خوبصورت سا گوٹے والا غلاف ڈھونڈتے ہیں، اس میں لپیٹتے ہیں، اور گھر کی سب سے اونچی الماری کی سب سے اونچے والے خانے میں رکھ دیتے
کہ اس کا بہت احترام ہے، کہیں پیٹ نہ ہو جائے، کہیں پاؤں نہ ہو جائے، اور پھر اتنی اونچی الماری اور اتنی اونچی جگہ رکھ کر نظروں سے اوجھل ہو کر ہم بھول بھی جاتے ہیں۔ پھر ہمیں پتہ کب یاد آتا ہے؟ ہم اپنی جب بیٹی کی رخصتی کرنی ہے تو اس کے قرآن کے نیچے سے گزارنا ہے، جب کوئی قسم کھانی ہے تو قرآن پر ہاتھ رکھ کے کھانی ہے۔ اور خدارہ قرآن پاک اس مقصد کے لیے نہیں بنا۔ قرآن پاک آپ کا ایک پورا طریقہ کار ہے حیات گزارنے کا، زندگی گزارنے کا، اس میں علم ہے دنیا جہان کا، اس کو سمجھنا، اللہ کی تخلیق کو سمجھنا، اللہ نے کائنات کیوں بنائی، اللہ کی تخلیقات کون کون سی ہیں، ان کو بنانے کی وجہ کیا تھیں، اور اللہ نے زندگی کو گزارنے کا کیا طریقہ کار دیا ہے۔ ہمیں اصل میں یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پتہ ہے، میں بھی خود بھی ساری زندگی میرا بھی یہ روٹین ہوتا ہے، میں آپ سے کہہ تو رہی ہوں پر اب بہت شدت سے ریئلائز کرتی ہوں کہ بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کے یہ کام کر لیں، یہ عہدہ لے لیں، یہ مل جائے گا، یہ ترقی مل جائے گی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اینڈ آف دا ڈے آپ ہیں، اللہ کی ذات ہے اور اندھیری قبر ہے، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں جس سے ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بہتری آئے۔ بہت شکریہ۔